اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ دن پہلے کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ فارورڈ بھیجا۔ آپ جانتے ہی ہیں، آپ سب لوگ اس میں شامل ہیں، ہم سب کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں فارورڈز آتے ہیں۔ بہرحال اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اس فارورڈ میں ایک یوں کہہ لیجئے کہ بلیک کلر کی بیک گراؤنڈ پہ اردو میں ایک شعر لکھا ہوا تھا۔ شعر مجھے بڑا اچھا لگا اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کو میں نہیں جانتا ذاتی طور پہ، میں نے کبھی ان کو پڑھا نہیں۔ کوئی حسین مجروح صاحب تھے جن کا یہ شعر تھا، اور وہ کہاں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ۔ میں نے اس پہ بہت زیادہ کوئی سرچ بھی نہیں کی ابھی تک۔ شعر یہ تھا، آپ بھی سنیے اور انجوائے کیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے، وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے۔ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے۔ یہ میں اس کی تشریح نہ بھی کروں تو یہ خود اپنی تشریح اپنے آپ ہی ہے۔ یہ واقعہ ہر روز کا ہے، یعنی دوستوں میں بھی یہ معاملہ آ چکا ہے کہ اگر 4 6 8 10 دوست ہیں اور ملتے ہیں، اگر پیریوڈیکلی ملتے ہیں یا جب بھی کبھی ملتے ہیں اور ایک 2 2 کر کے بھی آپس میں کبھی ملتے ہیں، تو اس بزم میں دوسروں کی گفتگو ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے تو بہت کچھ غیبت کی سینس میں ہی ہوتی ہے۔ وہ تمہیں پتہ چلا اس نے کیا کر دی، او یہ اس نے یہ، او یار اس کو سمجھ ہی نہیں، وہ کس قسم کا آدمی، وہ فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ تو یا نیگیٹو سینس میں ہوگی یا کچھ اور ہوگی کہ اچھا یار اس نے بڑا اچیو کر کمال ہے، یار ہم تو اتنا قابل نہیں سمجھتے تھے اس کو، جہاں وہ پہنچ گیا ہے بھی نہیں میرا خیال میں اتنا قابل ہو۔ اس قسم کی گفتگو ہے جو چل رہی ہوتی ہے، یہ سب غیبت کے زمرے میں ہی آتی ہے، آبویسلی ہم سب جانتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے آخر؟ اور کیا یہ بڑھ گیا ہے پہلے کی نسبت، یا پہلے جیسا ہی ہے؟ یا حالانکہ ایک سینس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو پرانا معاشرتی سسٹم تھا، جو ہمارا سوشل نظام جیسے چل رہا تھا، چونکہ سب لوگ قریب قریب رہتے تھے، چھوٹے گھر تھے یا جو بھی گھر تھے وہ بہرحال چھوٹے ہی ہوا کرتے تھے، زیادہ بڑے نہیں تھے۔ اور یہ جو سیٹلائٹ آبادیاں ہیں، ماڈل ٹاؤنز ہیں اور سیٹلائٹ ٹاؤنز ہیں اور DHAs ہیں اور اس طرح کی جو دوسری لوکیلٹیز ہیں، یہ ابھی بنی نہیں تھیں، تو سب لوگ محلوں میں ہی رہا کرتے تھے، اور محلوں میں چھوٹے گھر ہی ہوا کرتے تھے، وہ چاہے ورٹیکلی 3 4 منزلہ کیوں نہ ہوں پرانے شہر کی طرح، اور اس میں لوگ مل جل کے رہتے تھے، اور ایک گھر میں کئی لوگ رہتے تھے، اور ہر کسی کو آس پاس کا، جو ہم یوزولی لیمنٹ کرتے ہیں نا، افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جی سب کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا تھا، اب کسی کی خبر نہیں ہے، ساتھ والے گھر میں کچھ ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہمارا یوزول اظہار افسوس ہے۔ یہ واقعہ بھی ہے، ایسا ہی ہے، واقعی آج کل نہیں پتہ ہوتا کہ بالکل ساتھ والے گھر میں کیا ہو گیا۔ تو یہ اس وقت بھی ایک دوسرے کی خبر رکھی جاتی تھی، اور بلکہ بہت زیادہ خبر ہوتی تھی، رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، خبر ہوتی رہتی تھی، لوگ خود سے شیئر بھی کر لیتے تھے، نہیں بھی کرتے تھے تو پتہ چلتا رہتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ساری باتیں بڑی جناب اعلیٰ قسم کی تھیں، اور ہر کوئی شخص بہت ہی اعلیٰ مزاج اور مذاق کا آدمی تھا، اور کبھی غیبت نہیں ہوتی تھی، بے شمار ہوتی تھی، لیکن جنرلی انٹینٹ ہارم پہنچانے کا یا نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، اور نگیٹیوٹی ذرا نسبتاً کم تھی۔ تو وہ یہ دیکھیے نا، پرانا فیملیز میں بھی چلتا ہے، ایک دوسرے کی، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، سو رکھتے تھے کہ ہاں بھی کدھر کیا ہوا، کس کے بچے نے کیا کر دیا، کس کی بچی نے کیا کر دیا، کون فیل ہو گیا امتحان میں انہوں نے بتایا نہیں، فلاں یوں ہو گیا، اس کی منگنی ٹوٹ گئی اس نے خبر نہیں دی۔ یہ ساری خبریں جان بوجھ کے تب رکھی جاتی تھیں، جاسوسی فرمائی جاتی تھی یہ، لیکن بائی اینڈ لارج یہ معاملہ ذرا بہت احسن سمجھا نہیں جاتا تھا، کئی جگہوں پہ ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا۔ دوستوں میں، اور میں دوستی کی بات کر رہا ہوں، دوستی تو دیکھیے شروع ہوتی ہے اسکول کالج یونیورسٹی کے زمانے سے، اسٹوڈنٹ لائف سے، اور ان میں سے بہت سی دوستیاں جو ساری عمر چلتی ہیں، کیونکہ جو ورکنگ لائف میں آنے کے بعد اول تو دوستی بڑی کم ہوتی ہے، یعنی آپ 100 200 500 لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ساری زندگی میں، لیکن ان میں سے شاید 2 4 5 بھی نہیں نکلتے جن سے آپ دوستی کا دعویٰ کر سکیں، کیونکہ یہ سب بیسیکلی پروفیشنل ریلیشنز ہیں، اسی حد تک رہتے ہیں،
اور بہت لوگ ایسے ہیں جو ان کو اسی حد تک رکھنا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ می، میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ جو آپ کے پروفیشنل ریلیشنز ہیں وہ پرسنل ریلیشن میں ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اوور دا ایئرس کوئی اگر ایک آدھ دو ایسے نکل آتے ہیں، تو ہیں، میرے بھی ہیں ایسے کچھ لوگ جن کے ساتھ چند لوگ ہیں، 6 8 10 لوگ ان اے ویری لانگ ورکنگ لائف، جن کے ساتھ آپ یہ اس درجے پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ان سے ذاتی دوستی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ آفس ہے اور باقی آپ کی ذاتی زندگی ہے، ان کو الگ ہی رکھنا چاہیے اور ان کو الگ ہی رہنا چاہیے۔ لیکن ہم بات کریں دوستوں کی، وہ خواہ آپ کے اسٹوڈنٹ لائف سے شروع ہوئے، وہ خواہ آپ کے بعد میں ورکنگ لائف میں کچھ لوگ بن گئے، کچھ دوست بن گئے جن کو ہم دوست کا لیبل لگا رہے ہیں، کہ وہاں یہ واقعہ نہیں تھا۔ یعنی وہاں میرے اپنے جو بھی میں جن کو میں دوست کہتا ہوں، جن پہ فخر ہے مجھے کہ جی یہ میرے دوست ہیں، میرا کلیم ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، میں ان کی جب بھی میں دیکھتا ہوں، پرانی باتیں بھی یاد کرتا ہوں یا آج کو بھی دیکھتا ہوں، مجھے کبھی نگیٹیوٹی نہیں ملی۔ مشکل وقت زندگی میں کئی آئے اور میری دوست ہی تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور بہت سپورٹ کیا، یعنی آؤٹ آف دا وے جا کے جہاں تک بھی ان کی بساط نہیں بھی تھی تو انہوں نے سپورٹ کیا، اور میں نے بھی ریسپروکیٹ کیا اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ میں کر سکتا تھا، جو میں میری بساط سے باہر بھی تھا، کبھی کوشش کی ہے کہ ہمیشہ اس کو اسی طرح، اور یہ کسی پہ احسان نہیں، مطلب میں دل میں بالکل ان کا احسان مند ہوں، بہت شکر گزار ہوں ان کا، لیکن نہ انہوں نے کبھی احسان مندی جتائی، نہ میں نے کبھی شکر گزاری کے ان پہ ڈول کے ڈول ڈالے اور رات دن یہ بات کی کہ جناب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ ایک گیون ہے دوستی کا، اور سپورٹ کرنا، مشکل وقت میں کام آنا، وہ تو پرانا محاورہ ہے نا، فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، لیکن یہ ایسی ہے، ظاہر ہے جس کو ہم دوست کہتے ہیں اس سے یہ توقع بھی ہے کہ اور ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، یہ ہمارے ساتھ ضرور آ کے کھڑا ہو جائے گا جب بھی ضرورت ہوگی، اور ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ تو ہمیشہ ہوا ہے، میرے ساتھ تو خیر ویسے بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت لوگ جو میرے دوست نہیں بھی تھے، پتہ نہیں کہاں سے آئے اور انہوں نے کہاں سے مجھے سپورٹ کیا ہے، بہت بڑا، یعنی مجھ پہ بہت لوگوں کا بڑا احسان ہے ایکچولی، اور وہ پتہ نہیں کدھر گئے پھر اس کے بعد، انہوں نے کبھی کچھ کلیم ہی نہیں کیا، وہ آئے اور انہوں نے اپنا کام کیا اور چلے گئے۔ لیکن جو لوگ جو دوست ہیں، بہرحال ان میں سے ہر ایک کا مجھ پہ احسان ہے، اور میں ان کا بالکل دل سے، اپنی نہایت یعنی ڈیپتھ سے، گہرائی سے میں ان کا واقعی شکر گزار ہوں، اور جہاں مجھ سے کچھ بن پڑا ہے، بن پڑے گا، جب تک میں ہوں، جو کچھ میں کر سکوں گا میں یقیناً کروں گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ میرا ان پہ احسان نہیں ہے، نہ میں ان کا احسان لوٹا رہا ہوں، میں اس پہ بھی یقین نہیں رکھتا۔ دیکھیے نا، آپ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے مجھ پہ کوئی مہربانی کی ہے تو میں جواب میں آپ پہ مہربانی کروں، کیا ہو سکتا ہے آپ کو میری مہربانی کی کبھی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اصل بات ہے احسان مندی کو محسوس کرنا، شکر گزاری کو فیل کرنا، اور اس شکر گزاری کو اگر واپس نہیں ہو سکتی، نہیں ضرورت پڑتی، اللہ نہ کرے ضرورت پڑے، تو کسی آگے تک کر دینا، اس کو آگے فارورڈ کر دینا، کسی اور کے ساتھ بہتری، کسی اور کے ساتھ احسان مندی کر دینا۔ اصل تو اسپرٹ یہ ہے کہ ہم اگر یہ جانتے ہیں، اور جیسے میں بڑا کلیئرلی جانتا ہوں کہ مجھ پہ بڑے لوگوں کے احسان ہیں، اور ان میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ میں کچھ معاملہ نہیں کر سکتا، وہ ہیں ہی نہیں اب، یا وہ اس دنیا سے بھی چلے گئے ہیں، اور ہیں بھی تو پتہ نہیں کہاں ہیں، میں ان کو ٹریس بھی نہیں کر سکتا، تو میں یہ انتظار تو مجھے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آئیں اور کہیں سے ملیں، اور ان کو اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے تو میں ان کے احسان کا جواب دوں، اللہ نہ کرے ان کو کبھی ایسی ضرورت پڑے۔ میری احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس اچھے کام کو آگے فارورڈ کر دوں، یعنی جہاں کسی کو ضرورت ہے اور وہ مجھ سے نہیں بھی چاہتا، یا اس کو نہیں اندازہ کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، تو جہاں میں کر سکتا ہوں میں اس کو کرتا رہوں خاموشی سے، اور کسی صلے کی توقع کے بغیر کروں، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ تو ایک بیچ میں ایک ڈفرینٹ ذرا بات آ گئی، بیک ٹو دی دوستی۔ یہ کیسے ہوا اور کب ہو گیا، اور کس طرح یہ خاموشی سے واقعہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ دوستوں کی بزم میں بھی غیبت شروع ہو گئی، کہ جب بیٹھیں گے تو دوستوں کی اس کی ایبسنس پہ برائی کریں گے، یعنی ان کے بارے میں کچھ نیگیٹو بات کریں گے، آؤٹ رائٹلی برائی نہیں بھی ہوگی تو کوئی اعتراضات ہوں گے، کچھ خاموش قسم کے کچھ سوالات ہوں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، یار وہ تو نہیں تھا بھئی، اس کے کوئی کنیکشن لڑایا ہوگا، یار اس نے کوئی سفارش پکڑی ہوگی، اس نے کوئی
کوئی MNA MP ہے, کوئی ادھر ادھر سے ڈھونڈا ہوگا اس نے یہ کام کروانے کے لیے, یہ کام ایسے نہیں کروا سکتا, اس کی نہیں تھی یہ استعداد کہ یہ کام کر سکتا. یہ گفتگو کہاں سے آ گئی؟ یہ کب ہو گیا کہ ہم نے دوستوں کی خوشی میں شامل ہونا چھوڑ دیا, ان کی خوشی پہ خوش ہونا چھوڑ دیا, ان کی کامیابی پہ ان سے بھی زیادہ خوش ہونا چھوڑ دیا کہ یار میرا دوست ہے, یہ کامیاب ہوا ہے, اس نے فلاں, اس کو ایوارڈ ملا ہے, اس کو فلاں اچیومنٹ ہے اس کی, تو وہ جتنا وہ خوش ہے میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوں, اور میں بڑا پراؤڈ ہوں اس بارے میں, اور میں لوگوں کو بتاتا پھرتا ہوں کہ یار لک یہ میرے دوست کا کارنامہ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے, اس لیے نہیں کہ میرا دوست کوئی بڑا آدمی ہے اور وہ اس بات سے لوگ امپریس ہو جائیں گے کہ وہ اس سے بچ کے رہو یار, یہ تو یا اس کے بڑے کنیکشن ہیں, اس پرپس کے تحت نہیں, وہ ہیں بھی نہیں شاید اس طرح کے. ان کی کامیابی بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس سے لوگ بڑے مرعوب ہو جائیں, لیکن اس کی ذاتی زندگی میں بڑی کامیابی, تو مجھے اس پہ خوش ہونا, اور میں خوش ہوں اس کے اوپر. تو یہ واقعہ کب ہوا کہ ہم نے دوستوں کی خوشی میں شامل ہونا چھوڑ دیا اور ہم نے ان کی غیبت شروع کر دی اور مستقل شروع کر دی. یعنی دوسروں کی تو چلے, غیروں کی تو غیبت ہم کر رہے تھے, وہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن ہم کر رہے تھے. رشتہ داروں کی غیبت ہم بہت کر رہے تھے, وہ بھی آسان نہیں تھا لیکن ہم کر رہے تھے, عادت سے مجبور تھے. لیکن کم از کم ایک سیگمنٹ ایسا تھا دوستوں کا جہاں پہ ابھی یہ معاملہ نہیں تھا, جہاں پہ لوگ بہرحال ایک دوسرے کو سپیس ایسی دیتے تھے کہ جو بڑی فریڈم کی سپیس تھی, جہاں پہ دیکھیے دوستی اس بنیادی طور پہ نان ججمنٹل, کہ کوئی جج نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, از آلویز سپورٹیو, کہ بالکل جب ضرورت پڑے, جہاں ضرورت پڑے, جس وقت ضرورت پڑے, جو بن پڑے وہ ضرور کریں گے. کچھ بھی نہیں بن پڑے تو قریب آ کے کھڑے تو ہو جائیں گے نا, ساتھ آ کے کھڑے تو ہو جائیں گے کہ یار کر تو میں بھی کچھ نہیں سکتا لیکن میں تمہارے ساتھ موجود, چلو سفر ہی اکٹھے کر لیں گے نا, مشکل اکٹھے دیکھ لیں گے, چلو. یہ اس کا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ نگیٹیوٹی نہیں ہوگی. یہ تین تو بڑے بیسک ہال مارکس ہیں نا فرینڈ شپ یا دوستی کے, جو صحیح معنوں میں یہ ریلیشن شپ ہے. تو اگر یہ بیچ میں سے نکل گئے, یعنی اگر ہم نے سپورٹ کا سسٹم چھوڑ دیا, اگر ہم نے جج کرنا شروع کر دیا اور جج کرنے کے بعد غیبت کرنی شروع کر دی, تو نگیٹیوٹی آ گئی, تو پھر دوستی تو نہیں رہی, دوستی کا کلیم بھی نہیں رہا. تو یہ جو افسوسناک شعر ہے کہ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے, کہ کوئی اور بات ہی نہیں رہی کرنے کو پھر تو یہ بڑا ہی یعنی خطرناک کہہ لیجئے, افسوسناک کہہ لیجئے, بہرحال یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات تو جتنی لمبی کر لیں اتنی ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال میں اتنا کہا بھی بہت کافی ہے. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ میں اپنے تمام دوستوں کا بڑا احسان مند ہوں, ان کے بہت they have done a lot of things for me. I haven't done the same actually. اور جہاں اور ان کو ضرورت بھی نہیں تھی میرے کچھ کرنے کی, اللہ تعالیٰ ان کو بہت اور بھی بہت کامیابیاں, خوشیاں, بہت کچھ ان کو عطا فرمائے. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان میں سے کبھی کسی کو ضرورت پڑی تو میں پوری کوشش کروں گا, اور کروں گا, کوشش ہی نہیں کروں گا کہ جو مجھ سے بن پڑے گا میں کر دوں گا. بس یہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہے, اس پہ کوئی لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں ہے, اس میں کوئی کمال نہیں ہے. دس از دی منیمم جو کہ کیا جانا چاہیے. یہ زیادہ نہیں ہے, یہ کم سے کم ہے جو کیا جانا چاہیے. تو لیکن بہرحال اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں ایسا ہے وہاں یا تو پھر ہم دوست کہنا چھوڑ دیں, پھر وہ ہمارے ایکوینٹنس ہیں, وہ ہمارے واقف کار ہیں, وہ ہمارے جاننے والے ہیں, دوست نہیں ہیں. لیکن اگر ہم یہ لیبل لگاتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ہماری دوستی ہے, تو پھر بہرحال اس کلیم کے ساتھ یہ لازمی ہے کہ ججمنٹ نہیں ہوگی, نگیٹیوٹی نہیں ہوگی, غیبت نہیں ہوگی, سپورٹ ہوگی اور پازیٹیوٹی ہوگی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین.